غوث پاک کی تعلیمات اگر پڑھتے رہ جاؤ میرے عزیزوں، تصوف کا ایک ایسا قلعہ ہے، غوث پاک کی تعلیمات کافی ہے تمہیں توبہ کرنے کے لیے، دنیا میں دل لگانے کے لیے اور اس سے دل ہٹانے کے لیے غوث پاک کی تعلیمات کافی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی سمندر میں چلتی ہے، کشتی سمندر میں چلتی ہے یعنی پورے بھرے ہوئے موجوں کے پانی پر کشتی چل رہی ہے لیکن اس کا کچھ بگڑتا نہیں ہے۔ ہاں اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو پھر کشتی کے لیے خطرہ ہے، ڈوب جائے گی۔ تم دنیا میں ایسے ہی رہو کہ تمہارے اندر دنیا نہ آئے، تم دنیا میں ہو تمہارے اندر دنیا نہ آ جائے، اگر تمہارے اندر دنیا گھس گئی تو ڈوب جاؤ، پھر یہاں سے نکل نہیں پاتے۔ مولانا روم اسی کی ملتی جلتی بات کہتے ہیں مثنوی شریف میں، جلال الدین رومی فرماتے ہیں ایک چونٹی کو دیکھا شہد کا ایک قطرہ زمین پر گرا ہوا ہے، شہد کا قطرہ چپکنے والا ہوتا ہے یعنی اس کے اندر گم ہوتا ہے۔ چونٹی قریب سے آئی، ایک چسکی لی، شہد کو چکھا اور جانے لگی، پھر آئی، پیٹ کہاں بھرتا ہے چونٹی کا میٹھے سے، ارے شہد تو پانی میں بھی رکھو اوپر سے آ کے گرتی ہے اور شہد کھانا ہے اس کو، اور دوسری طرف سے آئی پھر گئی، پیٹ نہیں بھرا، چاروں طرف سے اس قطرے کو چاٹ چاٹ کے گئی۔ مولانا روم فرماتے ہیں پھر چونٹی کے دل میں خیال آیا میں نے ہر طرف سے تو شہد کو چکھ کر دیکھا ٹیسٹ ایک ہی ہے، بیچ قطرے میں کیسا ٹیسٹ ہوگا، قطرے کے بیچوں بیچ شاید الگ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو چونٹی یہ سوچ کر کے قطرے کے اوپر چڑھ گئی، جو شہد کا قطرہ تھا اس کے اوپر چڑھ گئی، کہا اوپر چڑھ کر کے میں چسکی لوں گی اس کی اور چکھوں گی، اور جب چڑھ گئی تو اس کے سارے پیر ہاتھ اس پہ چپک گئے، چوبس تو لیا، شہد کھا تو لیا لیکن واپس آنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، سارے ہاتھ پیر اس شہد کے غم میں چپک گئے، چونٹی کی اسی قطرے میں موت ہو گئی۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں انسان یہی کرتا ہے، مال کبھی ادھر سے کماتا ہے کبھی ادھر سے کماتا ہے، ہر جگہ سے دیکھتا ہے، سارے ٹیسٹ لے لیتا ہے، بعد میں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتا ہے، ارے نیتا جی تو بڑے بنگلے میں، وہاں کیسا عیش ہوتا ہوگا، کوئی اس ریزورٹ میں ہے وہاں کیسی مستیاں ہوتی ہوں گی، وہاں بھی جا کر دیکھ لوں، یہ وہاں بھی یہاں بھی کرتے کرتے گھس جاتا ہے اور دنیا میں ایسا مصروف ہوتا ہے اس کی موت آ جاتی ہے، توبہ کی مہلت نہیں مل پاتی، اسی دنیا میں پھنس جاتا ہے۔ میرے عزیزوں غوث اعظم کی تعلیمات یہ ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی سمندر میں رہتی ہے، تمہارے اندر پانی نہ آنے پائے، اگر تمہارے اندر آ گیا تو ڈوب جاؤ۔ ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آج ہم حالات دیکھ سکتے ہیں، جتنی چیزیں انہیں ہمیں بگاڑا ہے آج وہ دنیا کی محبت ہے، وہ دنیا کی محبت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں سناتا ہوں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، وہ آج کے زمانے میں اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو ایسا لگے ہمارے لیے ہی بیان ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، قریب ایک زمانہ تم پر آئے گا تم دیکھو گے کہ ساری جماعتیں میری امت پر ٹوٹ پڑیں گی، ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے، بھوکا آدمی جیسے برتن پہ جھپٹتا ہے ایسے میری امت پر ساری قومیں جھپٹ پڑیں گی۔ آج وہی تو حالات ہے، آج وہی حالات ہے، سب کا ٹارگٹ ہم ہی ہے، سب کا نشان ہم ہے۔ صحابہ نے پوچھا اس وقت یومئذ نحن من قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس زمانے میں ہماری تعداد کم ہوگی، ایسا کیوں ہوگا کہ سارے لوگ ہم پر جھپٹ پڑیں گے؟ نبی پاک فرماتے ہیں ولکنکم کثیرون، نہیں تم تو بہت زیادہ ہوں گے اس وقت، غثاء کا غثاء السیل، لیکن تمہاری حالت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی، یعنی سمندر کا کف جھاگ جو ہوتا ہے ہواؤں سے اڑ جاتا ہے، تمہاری حالت ایسی ہوگی، تعداد تو بہت ہوگی لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بلبلا کر کے بھاگنے والے لوگ، یہ پیوریٹی نہیں رہ جائے گی۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی چیز ہمارے اندر کیوں آئے گی؟ میرے آقا فرماتے ہیں وجہ دو ہی ہوگی،
दो चीजें जब तुम्हारे दिल के अंदर आ जाए तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के ऊपर काफिरों का, दुश्मनों का रौब डाल देगा। तुम डरते डरते जीने लग जाओगे, खौफ के आलम में जीने लग जाओगे। वो दो चीजें क्या है मेरे आका फरमाते हैं, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। दुनिया से बेइंतहा मोहब्बत करने लगोगे और मौत से भागने लगोगे। मौत से तुम्हें नफरत हो जाएगी, डरने लग जाओगे। ये दो चीजें जब तुम्हारे अंदर आ जाए, तुम्हारे दिलों पर काफिरों का रौब डाल दिया जाएगा, दुश्मनों का खौफ डाल दिया जाएगा। क्या ये दो चीजें आज हमारे अंदर आ गई है? नौजवान दुनिया में ऐसे मस्त हो गए, हर एक को अपनी मसलहत है। मेरी दुकान कैसे चलेगी, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। मौलाना तो तकरीर करते हैं, ये बोलते हैं इनको कुछ हो गया, हमारे बच्चों का क्या होगा। ये सारी मसलहतों की बातें मैं सुन सुन करके पक गया। बहुत सारे लोगों को तो ये लगता है इनके साथ मत बैठो वरना कल को पकड़ के ले जाएंगे तो तुम्हारा भी नाम आ जाएगा। बहुत सारे स्टेज पर उलमा के हालात पर अभी तो चल रहा है। जिस दिन कोई टारगेट पर आए इधर उधर बैठने से भी डरने लगे। इनके ऊपर इतने केस हैं, बाजू बैठने वालों की भी हालत खराब हो जाएगी, हमारा भी नाम ना आ जाए। मेरे अजीजों, ये सब कीदड़ भपकियां हैं, तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है। मैं तो यही कहता हूँ हमारे साथ कोई मामला नहीं। वही बात मैं कहता हूँ जो अकबर इलाहाबादी ने कहा था, रकीबों ने रिपोर्ट लिखवाई है जा जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। यही रिपोर्ट लिखवाते हैं जा जा करके। हमारी भी जहां रिपोर्ट लिखी हुई होगी बात यही होगी कि ये रसूलुल्लाह का नाम लेता है और उनके नाम पर लोगों को बात करता है, यही रिपोर्ट होगी। और इस बारे में हम कभी डरते नहीं। मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में वहां के हालात तो पता है, बिल्डोजर की हुकूमत चलती है। लेकिन मेरे अजीजों, एक मौलाना साहब ने कहा आपके साथ जलसे में बैठकर मैं लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहा था, दूसरे दिन मुझे थाने बुला लिया और फिर मुझे बहुत ज्यादा मामला हो गए। कहा कि मौलाना तुम ही नारे लगा रहे थे, आप लोग ना डरे यहाँ पर। तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं कहा क्या हुआ, फिर कुछ हुआ? कहा मुझसे कह रहे थे केस हो जाएगा, हालात बिगड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। मैंने कहा फखर करो मौलाना इस बात पर, दुनिया चोरी करके थाने जाती है और तुम नबी का नाम लेकर जा रहे हो। कौन सा मसला है? बात सिर्फ इतनी है मेरे अजीजों, हम बोलते रहेंगे उस वक्त तक जब तक अल्लाह तबारक व तआला ने जुबान रखी है। नबी पाक की असमत और नबी पाक की शरीयत और औलियाए उम्मत की मिदहत बयान करना जुर्म है। ये जुर्म हम 1000 बार करें, अगर ये जुर्म है 1000 बार करें, बल्कि हम दार पर भी, फांसी के फंदे पर भी ये जुर्म करेंगे, क्योंकि हमारे असलाफ ने हमें ये बताया है जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे।